السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس وقت جو فلسطین میں حالات ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں ان کے لیے دکھ بھی ہے اور پریشانی بھی ہے۔ ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ ایمان کا ہے اور کلمے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ بھی مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایز اے مسلم ہم تھوڑی دیر تو ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میڈیا پہ مسلمانوں کی جب پوسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ناچ گانا اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں سے باہر نہیں نکلتے تو اس پہ بھی دل بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اور وہ یہودی جو مسلمانوں کو ختم کرنے پہ تلے ہیں، وہ ہر طرح سے فلسطینی مسلمانوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہودی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ بغض رکھنے والے اور بہت زیادہ نفرت کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مسلمان عورتوں کے متعلق اتنے واہیات اشعار کہنے شروع کر دیے تھے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے اتنی زیادہ اذیت پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول جو رحمت العالمین تھے، ان کو بھی اس یہودی نے کتنی زیادہ اذیت پہنچائی۔ انہی یہودیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت کا ڈر یہ ہوگا کہ میری امت یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرے گی کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں جا کے گھسیں گے تو میری امت بھی ویسے ہی کرے گی، اور اگر کوئی یہودی اپنی ماں سے بدکاری کر کے خوشی محسوس کرے گا تو میری امت بھی ویسے ہی کام کر کے خوشی محسوس کرے گی۔ یہی وہ یہودی اگر ان کا بس چلتا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کئی زیادہ منصوبے بنائے اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کو بچا لیا۔ یہودیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پہلی سازش کی، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کی بات چیت کی، جنہیں حضرت عمر بن امیہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی حیدر اور باقی صحابہ کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر جب یہودی تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ ان کی بدبختی کو شیطان نے بڑا خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمر نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ ان لوگوں میں سے ایک یہودی نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے ان سب کی خلاف ورزی بھی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے یہ سارے پکے ہو چکے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کے یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہود مجھے مارنا چاہتے تھے اور یہود کا سارا جو ارادہ تھا، جو نیت تھی، وہ ان کو بتا دی۔ یہودیوں کے مرد تو مرد، عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھیں، اور اسی لیے تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس کو ہم زہر آلود بکری کا واقعہ کہتے ہیں، کہ جس میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے تو سلام بن مشکم کی بیوی نے، زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھونی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عضو زیادہ پسند ہے، یعنی اس نے پہلے یہ تصدیق کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ پسند ہے، اور اس کے بعد اس نے اسی جگہ پہ سب سے زیادہ زہر بھر دیا۔
تو اس کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستہ پسند ہے، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا۔ اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا اور اسے لے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبا لیا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس پر راحت مل جائے گی، اور اگر یہ نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن جب وہ صحابی جن کا نام حضرت بشر تھا، جب ان کی موت واقع ہو گئی اس زہر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے ان کا قصاص لیا۔ اب میں اس یہودی کا ذکر کرنا لازمی سمجھوں گی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائیں، تو پھر صحابہ کرام نے کیسے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں میں یہی وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت اور عداوت اور جلن تھی۔ یہ یہودی بہت زیادہ مالدار بھی تھا اور سرمایہ دار بھی، اور عرب میں اس کے حسن جمال کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا، اور جب اس یہودی کو یہ خبر ملی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے اور جو مشرکین ہیں ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے ہیں، تو یہ بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ اگر ایسے ہوا ہے تو جو عرب کے مشرکین تھے وہ تو بہت شریف بھی تھے اور لوگوں کے بادشاہ تھے، لیکن محمد نے انہیں مار ڈالا۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس بات کا علم ہو گیا تو اللہ کے یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگا، اور اس پہ بھی اس کا دل جب ٹھنڈا نہ ہوا تو یہ قریش کے پاس جا کے پہنچا اور انہیں مزید ان کی غیرت کو بھڑکانے لگا، اور ان کے انتقام کو تیز کرنے کے لیے اس نے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کچھ اشعار بھی کہے، اور ان سرداران قریش کو نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا، کیا ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا؟ ان دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ کون سی؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ترجمہ: تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے جب مدینے واپس آیا تو آ کے اس نے صحابہ کرام اور عورتوں کے لیے واہیات اشعار کہنا شروع کر دیے، اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور ابو نائلہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس مختصر سی کمیٹی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا کہ واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔
काब ने कहा कि मेरे पास कुछ रहन रखो। मोहम्मद बिन मुसलमा ने कहा, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? काब ने कहा कि अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुसलमा ने कहा कि भला हम अपनी औरतों को आपके पास कैसे रहन रख दें, जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हैं। उसने कहा, तो फिर अपने बेटों को रहन रख दो। मुसलमान ने कहा कि हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये एक वस्क या 2 वस्क के बदले रहन इनको रखा गया था। ये हमारे लिए बड़ी गैरत की बात है। अलबत्ता हम आपके पास अपने हथियार रहन रख सकते हैं। इसके बाद दोनों में तय हो गया कि मोहम्मद बिन मुसलमा हथियार लेकर इनके पास आएंगे। उधर अबू नाइला ने भी इसी तरह का इक़दाम किया और आप सल्लल्लाहु के बारे में कहा कि इसकी आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन चुकी है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है, सब ने हमारे ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, एलो अयाल बर्बाद हो गए हैं, जानों पर बन आइए हम और हमारे बाल बच्चे मुशक्क़तों से चूर चूर हैं। इसके बाद उन्होंने भी कुछ इसी ढंग की गुफ्तगू की जैसे मोहम्मद बिन मुसलमा ने की थी। दौरान गुफ्तगू अबू नाइला ने यह भी कहा कि मेरे कुछ और साथी भी हैं जिनके ख़यालात मेरे जैसे हैं, मैं उन्हें आपके पास लाना चाहता हूँ, आप इनके हाथ में भी कुछ बेचें और इन पर एहसान करें। मोहम्मद बिन मुसलमा और अबू नाइला अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मकसद में कामयाब हो गए थे, क्योंकि इनकी गुफ्तगू के बाद हथियार और रुफ़क़ा समेत इन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ को शक तक नहीं होना था। चांदनी रात में ये मुख्तसर सा दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी गरकत तक उनका साथ दिया, फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पलट आए और नमाज में मशगूल हो गए। उधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे अबू नाइला ने कदरे ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वो इनके पास आने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा हो। काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुसलमा और मेरा दूध का साथी अबू नाइला है, अच्छे लोग हैं। इसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। अबू नाइला ने अपने साथियों से कह रखा था कि जब वो आएगा तो मैं इसके बाल पकड़कर सूंघूंगा, जब तुम देखना कि मैंने इसका सर पकड़ लिया है और उसे अपने काबू में कर लिया है तो इस पर टूट पड़ना और उसे मार डालना। चुनाचे जब काब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं। फिर अबू नाइला ने कहा कि इब्ने अशरफ, क्यों ना दूर तक चलें, ज़रा आज रात बातें की जाएं। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो चले जाते हैं। इस पर सब लोग चल पड़े। इसी असना में राह में अबू नाइला ने कहा कि आज जैसी उम्दा खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी जो आज आपने लगाई है। ये सुनकर काब का सीना फ़ख्र से तान गया, कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज़्यादा खुशबू वाली औरत है। अबू नाइला ने कहा, इजाज़त हो तो ज़रा आपका सर सूंघ लूँ? बोला, हाँ हाँ। अबू नाइला ने इसके सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद भी सूंघा और अपने साथियों को भी सुंघाया। कुछ देर और चले तो अबू नाइला ने कहा कि भाई एक बार और। काब ने कहा कि हाँ हाँ। अबू नाइला ने फिर वही हरकत की यहाँ तक कि वो मुतमईन हो गया। इसके बाद कुछ और चले तो अबू नाइला ने कहा कि भाई एक बार फिर मैं खुशबू सूंघना चाहता हूँ। काब ने कहा कि ठीक है। अब की बार अबू नाइला ने इसके सर में हाथ डालकर ज़रा अच्छी तरह से इनको पकड़ लिया तो बोले, ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। और इतने में इस पर कई तलवारें टूट पड़ीं, लेकिन कुछ काम न दे सकीं। ये देखकर मोहम्मद बिन मुसलमा ने छट अपनी कुदाल ली और इसके ज़ेरे नाफ लगा दी। कुदाल आर पार होगी और अल्लाह का ये दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान इसने इतनी ज़बरदस्त चीख लगाई थी कि गिरदोपेश में हलचल मच गई थी और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा था जिस पर आग रोशन ना की गई हो। लेकिन कुछ ना हुआ। कार्रवाई के दौरान हज़रत हारिस बिन औस को बाद साथियों की तलवार की नोक लग गई थी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए थे और इनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनाचे वापसी में जब ये दस्ता हरीस पहुंचा तो देखा कि हज़रत हारिस साथ नहीं हैं, इसलिए सब लोग वहीं रुक गए। थोड़ी देर के बाद हारिस भी इनके निशानात कदम देखते हुए आन पहुँचे। वहाँ से लोगों ने उन्हें उठा लिया और बकी गरकत पहुँच गए। इस ज़ोर का नारा लगाया वहाँ पहुँच गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर जब ये लोग आपकी खिदमत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चेहरे कामयाब रहें। इन लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा
اے اللہ کی رسول، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر اپنے لعاب دہن لگایا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور اس کے بعد انہیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ادھر یہود کو بھی جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کریں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں، عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چھوں چھراں تک نہ کیا، بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ تو یہ ہیں وہ یہودی جو اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، صحابہ اکرام کے دشمن تھے، صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے رہے۔ آج بھی وہی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی یہی نیچر ہے کہ مسلمانوں کو اذیت دے کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور زبردستی فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب یہودی مرتے ہیں تو ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، جبکہ مسلمان جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، ویسے بھی ہمیں موت آ کے رہے گی، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں۔ تو ہماری دعائیں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یقینی فتح نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔